by each party from the province concerned in the National Assembly, provided for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include independent returned candidate or candidates who may duly join such political party. Now this is the contentious point where Justice Mando Khel and the other dissenting members have very strongly disagreed. Within 3 days of the publication in the official gazette of the names of returned candidates. Now, of course, the majority judgment has extended this time period. Could this be done? That is the central constitutional question before your lordships. Now, as I will show to your lordship, this is not a time period written in stone. And by relying on Article 254 of the Constitution, I will try to convince your lordship that this... एक बात ज़हन में रख लें। जी जी। पीरियड उस वक्त एक्सटेंड किया जाता है जब वो पीरियड किसी ने अवेल ना किया हो। यहाँ पे तो अवेल हो चुका है, 3 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन कर चुके हो। Exactly circumstances में अवेल किया जा सकता है। You provided opportunity. सर, आर्टिकल 254 इस तरह लगता है हमारे केस में जिस तरह किसी प्रीवियस केस में नहीं लगा। बिल्कुल लगता है ये कि ड्राफ्ट ही हमारे लिए हुआ था। Now I come back to the judgment, sir. पहले 254 पढ़िए। अच्छा, मैं 254 जरा आप कह रहे हैं आपके लिए बनाया है, प्लीज रीड। लगता यही है। चलें देखते हैं। आप ये नहीं लिखा। करिश्मा है। बस अल्लाह ताला सर, God has his own race, sir. 254. If I may read, when any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period, and it is not done within that period. Within that, ये रुक जाए यहाँ पे. It is not done within that period. It has already been done. No. It was not done. मैं वो explain करूँगा, पढ़ दूँ पूरा. 3 दिन में आपको join किया? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था. आपने कहा वो joining ही नहीं थी. आपने तो कहा वो joining ही नहीं थी. हमने तो आपके केस में 39 के केस में भी ज्वाइन किया. आपने कहा वो ज्वाइनिंग ही नहीं. अगर ये बात आपकी मान ली जाए, जी जी, फिर तो आपकी पिटीशन खारिज होनी चाहिए. आप हैं कौन? किसी ने आपको ज्वाइन नहीं किया. आप कौन है? SIC कौन है? जिस बेसिस पे आप क्लेम लेके आए थे, that goes. आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया. अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी जजमेंट का कॉन्सिक्वेंस है. nobody before us. नो जजमेंट, क्योंकि आपने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया. लोकस स्टैंडे का इशू है कि जब आपने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया तो क्या मैं अभी मेजॉरिटी जजमेंट को फिर भी सपोर्ट कर सकता हूँ, इवन दो द जजमेंट इज अगेंस्ट अस. सर, आप ये एरर पॉइंट आउट करेंगे तो माय लॉर्ड विल आल्सो रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. नहीं, व्हाट यू विल डू. नहीं, मैं तो अपने जजमेंट पे देखें इस तरह कायम हूं. अगर आपकी बात मान ली जाए या जजमेंट को मानी जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी ने ज्वाइन नहीं किया. ठीक, तो जो 39 कैंडिडेट थे वो तो स्टिल पीटीआई के रहे. वो पीटीआई के हो गए. बाकी जो है 3 दिन मिलने के बावजूद इन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया. ये नहीं कहना दुरुस्त होगा किसी ने ज्वाइन नहीं किया. अब खुद क्या इसको रीफ्रेजिंग ये होगी कि वो ज्वाइनिंग गलत थी, ये आपने डिक्लेयर की. If I may read the article, 254 is not rectifying the defects or illegalities. 254 is a coverage for doing some act, and if it is not done due to some certain reasons. Apparently आपके खिलाफ लिखा हुआ है. नहीं, a community observancia non est residendum. जी a community observancia non est residendum, I think, is to be done in a particular manner. It has to be done in that. This is an exception to that. This provides an exception to that principle. This is just like an extension of time. Yes. As you apply under section 148 CPC, it only says that required by constitution to be done within a particular period. Sir, मैं जरा सा इस पे जब is not done within that period. सर, मैं जब केस लॉ रेफर करूंगा ना, आप देखिएगा इसकी इंटरप्रिटेशन. Each case has to be decided on its own peculiar facts and circumstances of the case. Do you know that? And obviously you know. Then if it is done within a particular period of time, nobody is saying that you have not joined. You have joined that within 3 days, but there was an error who you joined, which has not contested the election. Your lordships Earn or won any seat in the election. Your lordships have declared that the act of joining from the very beginning was illegal. Whether any person who review. So that is the issue. Whether 254 will now protect the right of that person
جس کو illegally deny کیا گیا. آپ یہ بتا دیں کوئی اور illegal ایکٹ کرے الیکشن کمیشن اور آپ یہ کہیں کہ جی نہیں یہ تو آپ نے کیا تھا نا, وہ الیکشن کمیشن نے تھوڑی کیا. الیکشن کمیشن تو آپ نے کیا. نہیں سر, انہوں نے ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. اگر وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر نہیں کرتے ہم جوائن نہیں کرتے. 254 کی بیسٹ جو ایگزامپل ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ ہے. جی جی, الیکشن 90 ڈیز میں ہونا تھا. جی جی, 90 ڈیز گزر گئے تھے, تو 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہوا, ویلڈ قرار ہوا, 254 وہاں ضرور آئے گا. نہیں, ایک اور سرکمسٹانسز میں جسٹس کاکر نے ایک ججمنٹ میں اپلائی کیا جس پہ میں آؤں گا, بلوچستان کی ججمنٹ, ریسنٹ ججمنٹ آف 2025. آپ ان ریم سر میں اس پہ آتا ہوں, آپ کی ایک ججمنٹ ہے اسی پہ 254. جی آپ ان ریم پڑھ رہے ہیں, ان پرسونم ہوگا یہ تو. جی آپ ان ریم پڑھ رہے ہیں بٹ یہ تو ان پرسونم ہوگا بیکاز آف اسپیسیفک کیس. It applies on the case-to-case basis. Yes, it applies to a case-to-case basis. In RAM. جی جی بالکل. In all circumstances you have to. سر میں پورا پڑھ دوں یہ پروویژن. فیصل اگر یہ دیکھیں گا, یہ جو ہمارے نوٹ ہے اس کے زیادہ قریب آ رہا ہے. ہم نے یہ تصور کیا کہ جو پی ٹی آئی کے 39 کینڈیڈیٹس تھے وہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ انہوں نے جوائن ہی نہیں کیا, وہ اسٹل اپنی جگہ پہ تھے, ان کو اپنی پارٹی میں جانا تھا, ان کے تعداد کی بنیاد پہ ان کو سیٹس ملی. جہاں تک انڈیپینڈنٹ ہے وہ آپ کو جوائن کریں یا نہ کریں, 3 دن گزر گئے, وہ فار دا پرپز آف ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ان کو کاؤنٹ نہیں کیا. سر ٹائم لائن تو آپ نے بھی چینج کی ہے. کیسے چینج کی سر؟ نامینیشن پیپرز کی ٹائم لائن. کون سی سر؟ نامینیشن پیپرز کی ٹائم لائن تو گزر گئی. آپ نے تو صرف یہ کہا نا کہ وہ 39 کینڈیڈیٹس, ایک منٹ سر, وہ 39 کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کا پارٹ بنیں گے, انہوں نے لسٹ جمع کروا دی, اب ان کو نامینیشنز بھی تو جمع کروانے, اس کے لیے نیا شیڈیول ایشو ہوگا. کون سی نامینیشنز سر؟ نامینیشنز فار ریزرو سیٹس پہلے جمع ہوتی نہیں, نئی ٹائم لائن ہوگی. الیکشن سے پہلے جمع ہوتی ہے, وہ 24th لاسٹ ڈیٹ تھی, جمع ہو چکی ہے. نیا شیڈیول ایشو ہوگا سر, تو ٹائم لائن تو آپ نے بھی چینج کی ہے. کون سا نیا شیڈیول ایشو ہوگا فیصل صاحب؟ اب میں دکھاتا ہوں, وہ بھی میں دکھاتا ہوں کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے. پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے نا کی جو ہے وہ تو لسٹ اویلیبل تھی, نہیں اویلیبل تھی. نامینیشن پیپرز کے لیے تو شیڈیول ایشو ہوگا نا, وہ میں دکھاتا ہوں. ایک منٹ میں یہ پورا پروویژن پڑھ دوں سر. ایک منٹ سر, اس بات کو دوستوں نہیں, وہ وہی شیڈول ہے جو سب کے لیے جاری ہو. اور بلکہ جو آپ کے ایک کینڈیڈیٹ تھی پی ٹی آئی کی, انہوں نے تو اپلیکیشن یہ دی کہ میں چونکہ وہاں پہ میں نے نامینیشن پیپر جمع کیے تھے آن دی نیم آف پی ٹی آئی, اب مجھے اجازت دی جائے کہ میں ایس آئی سی کی ہو جاؤں. نہیں سر, یہ نہیں ہے, میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک ٹائم لائن. آپ کی بات یہ درست ہے, جو کانسٹیٹیوشن میں ٹائم لائن ہے وہ آپ نے نہیں بدلی, جو اسٹیچوٹ میں ٹائم لائن ہے وہ آپ نے ریلیکس کی ہے. آپ کی ججمنٹ میں ڈال شو بتا دیں, کہیں سے بتا دیں, اینڈ وی آر ویری گریٹفل فار دیٹ سر. 254 پورا پڑھ دیں. I have right to review. my error. میں accept کروں. No. میں نے آپ کو بولا نا کہ ابھی نہیں, کوئی ایرر نہیں ہے سر. jurisdiction ہے ایرر کا, کوئی ایرر نہیں ہے سر. neither under the floating or over the floating. Thank you very much. یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, بٹ ہم تو آپ کی ججمنٹ ڈیفینڈ کریں گے, آپ جو بھی ڈیسائیڈ کریں. بٹ لیٹ می جسٹ کمپلیٹ دا ریڈنگ سر. ایک منٹ پڑھیے جی. And it is done within that period. It is not done within that period. The doing of that act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. اصل بات یہی ہے کہ یہ enabling اور validating provisions ہے. اگر کوئی بھی ایکٹ نہ ہو اس دوران میں in any circumstances, پھر وہ valid ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کانسٹیٹیوشن نے یہ پروویژن دی. جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہوا تو اٹ مینس کہ پھر وہ انوملی ہو جائے گی کہ الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا. سر دس ول آلسو کور ایکٹس وچ آر کنسیڈرڈ ٹو بی نان ایگزسٹنٹ بیکاز دے آر وائڈ ایب انیشیو. پھر آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, میں اس پہ آؤں گا کیس لا پہ. تھے نا کہ آپ کے لیے بنا پروویژن. تو لیٹ می ناؤ کم بیک. اچھا یہ بتا دیں, میجورٹی ممبر نے 41 کو کسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر نہیں کیا نا؟ سوری 41 کینڈیڈیٹس کو میجورٹی ممبر نے کسی پارٹی یعنی ان کو اوپن جی یہ تسلیم کیا انہوں نے. تو 41 کے حد تک الیکشن کمیشن نے غلطی نہیں کی, ان کو ڈکلیئر کیا کہ یو آر انڈیپینڈنٹ. غلطی کی کہ ان کو 41 نے اپنے نامینیشن پیپر میں انڈیپینڈنٹ لکھا تھا, تو فارم 33 کے لیے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے کہا وہ پی ٹی آئی نہیں لکھ سکتے. کب کہا سر؟ وہ جو آرڈر پڑا ہے 2 فروری کو. نامینیشن پیپر تو 22 کو جمع. جی سر, اب وہ میں پہلے پروسیجر, سر میں پورے پروسیجر آپ چھوڑ دیں اس کو. جو میجورٹی ججمنٹ ہے انہوں نے
ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا, ان کو کسی پارٹی کا ممبر ہاں اس لیے چھوڑ دو. یہ ہے کہ انہوں نے ان کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری ججمنٹ ہے, ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اونلی 39 کی حد تک غلطی کی, باقی غلطی نہیں کی. نہیں, میجورٹی نے کہا ان کی حد تک بھی غلطی کی ہے, بٹ وہ ہے کہ ان کو ایس پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس دکھانے نہیں دیا. وہ میں اب آرڈر پڑھ چکا ہوں. That is my case, but let me just let me just اسی چیز پہ صرف میں کمپلیٹ کر دوں ریڈنگ. If your lordships may kindly see page 11. This is page 11 sir, serial number 345 میں پڑھ رہا ہوں.